بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ سے جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں. یو کے سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازے اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کی کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ایک نظام پایا جاتا ہے, کائنات کی پیدائش ہے اور ہر ایک جو سیارے ہیں وہ اپنی جگہ پر چلتے ہیں, اس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا, تو کون سی صفت ہے جو خدا تعالیٰ کی اس نظام سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کے پیدا کرنے اور جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے, جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں بھی جانتے, اس کے لیے دو صفات کا اپنے اظہار فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یاد رکھو, الا لہ الخلق والامر, خلق بھی اسی کی شان ہے اور امر بھی اسی کی شان ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خلق کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ خلق سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جو موجود ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں ترتیب یا مزید تخلیقات کا سلسلہ جاری کرتا ہے. اور امر سے مراد اس کی وہ صفت ہے کہ جس کی کوئی جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتی, جن کا وجود ہی نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو پیدا فرماتا ہے. تو وہ اشیاء جو موجود ہوتی ہیں اور ان کو پیدا فرماتا ہے اور ان میں ترتیب کرتا ہے اور ان میں اضافہ فرماتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خلق. اور وہ جو نئے سرے سے جس مادے کو پیدا کرتا ہے یا جس روح کو پیدا کرتا ہے, اس کے لیے امر کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے. اور یہ اس لیے بات بتانی ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے اور قرآن مجید کی خوبی ہے, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی اس شان کو ہم پر ظاہر کیا ہے. تو باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آریہ مذہب میں آپ دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تخلیق ہے خدا کی, وہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید کوئی نہیں پیدا کر سکتا. مثال کہ وہ کہتے ہیں جو مادہ ہے وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے. انسان خدا تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا, وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں سے پڑا پڑایا مل گیا مادہ. جتنی روحیں ہیں اس دنیا میں یا کائنات میں, وہ ساری کی ساری اللہ نے پیدا نہیں کی, وہ پہلے سے ہی موجود تھی. تو گویا کہ جو آریہ مذہب والے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں, اور جو ان کی کتاب ہے دیانند جی کی ستیات پرکاش, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کا اور مادہ کا خالق نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ بس ایک طرف سے مادے کو پکڑتا ہے, ایک طرف سے روح کو پکڑتا ہے, انسان بنا دیا, کوئی جانور بنا دیا, کوئی چیز بنا دی. جیسے کمہار ہوتا ہے, وہ مٹی لیتا ہے, پانی لیتا ہے, گھڑا بنا دیتا ہے یا کوئی اور چیز بنا دیتا ہے. تو یہ گویا کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا جو خیال رکھا گیا. لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں, الا لہ الخلق والامر, خلق بھی اس کی صفت ہے, اسی کی شان میں ہے, اور امر بھی اسی کے شان میں ہے. کہ اگر کوئی مادہ موجود نہیں ہے, کوئی روح کو نئے سرے سے پیدا کرنا ہے, اس خدا کی شان میں یہ موجود ہے کہ وہ اس کی بھی تخلیق کر سکتا ہے. تو ہر لحاظ سے قرآن مجید نے بہت ہی اعلیٰ پیرائے میں قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات ہے اس کا ذکر فرمایا.